آپ کا مکتب دکھایا جا رہا تھا، وہاں پر بھی لائٹیں چراغا والی چل رہی تھی، اور جو گلی میں آپ جہاں سے تشریف لائے وہاں پر بھی ایسا تھا. تو سفر المظفر کی اختتامی حصے سے ہی ہم استقبال ماہ میلاد شروع کر دیں، کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ یہ جو میرے مکتب میں جی جھالریں جی یا لڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ پچھلی بار وہ جشن ولادت کے مواقع پر ان لوگوں نے لگائی ہیں، عیسائی بھائیوں نے اپنے، جو مناسب نہیں تھا، کیونکہ یہ وقف کی جگہ اس پہ وہ ٹیپ لگاتے ہیں، پھر چونا یا جو بھی ڈسٹیمر اکھڑتا ہے تو یہ نقصانات ہوتے ہیں. اس کے پہلے بھی کچھ لگائی تھی عیسائی بھائی نے، تو میں نے وہ چونا وغیرہ کروایا تھا اس کے ازالے کے طور پہ یا تاوان کے طور پہ، تو جو بھی رنگ جیسا تھا ویسا کروانے کی ترکیب کی تھی، صفائی کرنے کی. اب یہ لگی ہوئی ہیں، تو اب ہم مدنی چینل کی زینت کے لیے اس کو اب لگی ہی ہوئی ہیں تو آن کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں اگر سالانہ اجتماع آپ نے دیکھا ہو نا، تو میرے منچ پہ دری بھی نہیں ہوتی تھی. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اتنا سا منچ ہوتا تھا کہ ایک آدمی بیٹھ سکے، دوسرا آدمی بیٹھ کر اس سے جب بیان ہو رہا تو کوئی بیٹھے گا نہیں اس میں. لیکن اب ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا، یہ بہت زیادہ بس زینت پر اتر رہے ہیں، اور قوم کا مدنی عطیات جو نیکی کی دعوت پر خرچ ہونے تھے، جامعات المدینہ پر خرچ ہونے تھے، وہ ابھی اس پر یہ لوگ الگ سے ہو سکتا ہے عطیات کرتے ہوں گے، لیکن میری طرف سے تو پابندی ہے. میری طرف سے بالکل سادگی کی ترکیب ہے. باقی اب قوم تو کر رہی ہے، جان بھی قربان ہے، فرمان ماننا نہیں ہے، بات نہیں ماننی. اگر مجھ پر رحم آتا ہے تو میرا پرانا انداز جو دعوت اسلامی کا تھا نا، جس کو لے کے میں چلا تھا، وہ اسی انداز پہ آ جائیں. خالی وہ شعر تو پڑھتے ہیں آپ، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو اب نہ دل میں سادگی رہی ہے، نہ غذا میں سادگی ہے، نہ لباس میں سادگی ہے. اچھا، میں نے جمعہ یا عید وغیرہ میں یا بڑی راتوں میں وہ جبہ پہنا، تو اب یار لوگوں نے جہاں دیکھا تھا پہننا شروع کر دیا. تو یہ سادگی کا تو مجھے منافی لگتا ہے. اب جمعے میں جیسے کہ خصوصی لباس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثابت ہے، وفود ملنے حاضر ہوتے تھے، اس وقت خصوصی لباس ثابت ہے. تو بڑی راتوں میں خاص تعظیم کی نیت سے اب یہ کہ موقع بے موقع وہ خوبصورت لمبے لمبے جبے پہنے مطلب ہر جگہ پہنچ جانا، میری مطلب اپنی مزاج کے خلاف ہے. شرعن میں حکم نہیں لگا رہا، وہ جائز ہے. میں مطلب سادگی میرے مزاج میں ہے، لباس میں بھی آپ دیکھتے ہیں سادگی ہے میرے. ورنہ میں اللہ کا کرم ہے، میں چاہوں تو ایسے چمکیلے کپڑے پہنوں کہ مطلب لوگ دیکھتے رہ جائیں. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن میرا مزاج سادگی ہے. تو اسی کو اگر آپ لے کر چلیں گے نا، شروع میں جب ہم نے اجتماع شروع کیے نا، شروع میں تو مجھے مشورہ دیا گیا، آپ تھوڑا یار شیروانی پہنو، تھوڑا یہ روب پڑے وہ روب پڑے. تو میرے سادگی میں عظمت ہے، سادگی کا اپنا روب ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ بغیر شیروانی کے اور بغیر جبے کبے اور وہ کڑک کلف دار اماموں کے بھی مطلب دعوت اسلامی دنیا کے 200 ممالک تک تقریباً جا پہنچی ہے. اللہ کی رحمت ہے، یعنی سب ہوا اللہ کی رحمت سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ جو لاکھوں روپے اگر یہ منچوں پر یا ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں پر خرچ کیے جائیں. بہت بہت کام کرنا ہے، بہت پیسوں کی حاجت ہے، بہت مسجدیں ہمیں بنانی ہیں. تو اب 1,00,000 روپے کے آپ نے خوبصورت منچ لگا دیے اور لائٹنگ سارا اجتماع کا جگمگا دیا، یہی 1,00,000 روپے کی ایک مسجد بنا دو، ثواب جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے. جو میں کہتا ہوں تو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل سادگی ہونی چاہیے. جتنے بھی بڑے، تو چاہے غریب زادوں کے ہوں، چاہے ان کے ابو کے ہوں، میرے ہوں، یا کسی رکن شورا کے ہوں، سب میں سادگی ہونی چاہیے. ظاہر میرے بچے تھوڑی بولتے ہیں کہ یہ سب لگاؤ. اب مگر اب بچے یہ بیچارے ظاہر ان کو یہ بھی سمجھانے جائیں گے تو شاید ان کی بھی نہیں سنیں گے، یہ سمجھیں گے کہ شہزادہ انکساری کرتا ہے. تو اس لیے وہ میں تو آ نہیں رہا نا آپ کے اجتماعات میں، تو میں بولتا ہوں نا میرے بچوں کو بالکل سادگی کی مطلب ترکیب میں آپ رکھیں.
کوئی ضرورت نہیں آپ مطلب یہ چاندنیاں بچھائیں، قالین اور گالیچے بچھائیں، یہ اتنی مہنگائی ہے یار، ہزار روپے کے یہ کرائے میں جاتے ہوں گے ان کے. سادہ کرو آپ. ہم کو نماز پڑھانی ہے لوگوں کو یار، نمازی بنانا. تو نمازی بنانے کے لیے اتنی ساری ٹپ ٹاپ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. زینت شخصیت سے ہوتی ہے. اب جیسے کہ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اسکرین پر، اور میرے پیچھے یہ خوبصورت محرابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. اچھا میں ہٹ جاؤں اور یہ خوبصورت محرابیں اور یہ جگمگ یہ زینت ہوتی رہے تو کیا ناظرین بیٹھے رہیں گے؟ ناظرین ان کو دیکھنے آتے ہیں آپ کے محرابوں کو اور خوبصورت بیل بوٹوں کو، یا کسی فرد کے نام پر وہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ بولتا ہے تو اپنے سنتے ہیں اس کو؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو زینت شخصیت سے ہوتی ہے، گیدرنگ شخصیت سے ہوتی ہے، اجتماع کی کثرت شخصیت سے ہوتی ہے، زینت سے نہیں ہوتی. زینت کے لیے جو آئیں گے وہ دیکھیں گے تو تھوڑا واہ واہ کر دیں گے یا تھوڑی تنقید کر دیں گے، وہ یہ جاؤ وہ جا چلے جائیں گے. اور جو شخصیت کو سننے آئیں گے تو وہ زینت ہو یا نہ ہو وہ بیٹھے بیٹھے سنیں گے اس کو. رہا جشن ولادت کی سجاوٹ، تو یہ تو ہمارے معمولات اہل سنت میں سے ہے، یہ اب ہمارا معمول بن گیا. تو جشن ولادت کی سجاوٹ، تعظیم جشن ولادت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے ہم جو کرتے ہیں نا، تو یہ کرنے کی بالکل یعنی کرنا چاہیے. میں اپنے خود میرا جو بیت الفنا ہے اس کو ہم دلہن بناتے ہیں سجا کے، ہماری تو ترکیب بن گئی ہے. اور 25ویں شریف کو اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے عرس کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ یہ جلائیں گے ہم بتیاں، جھنڈے لگائیں. یہ مستثنا ہے اس سے. رہا یہ کہ اجتماعات کو سجاوٹ کرنا یہ بھی ہے جائز اگر اچھی نیت ہو تو، اور اگر نمود و نمائش کے لیے، واہ کے لیے کہ واہ یار بڑا سجایا تھا، لوگ داد دیں گے، تعریف کریں گے، تو پھر ثواب نہیں ملے گا. ثواب کی صورت یہ کہ تعظیم کی نیت سے. لیکن مطلب اب سارا ہی سال سجاوٹ کرتا، میں جیسے وہ لمبا جبہ جو جمعے میں پہنتا ہوں، میں ہر وقت پہنے پھروں گا تو لوگوں کو عجیب سا لگے گا یار اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ہر چیز اس کے موقع پر اچھی لگتی ہے. تو سجاوٹیں ہماری جشن ولادت پر بہت جمتی ہیں. پورا شہر کو دلہن بناؤ، پورے ملک کو دلہن بناؤ، پوری دنیا کو دلہن بنا دو سجا کر کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اسی طرح کوئی خاص بڑی راتیں آتی ہیں تو اس میں سجانے کا ہمارے ہاں عرف ہے، اس کو بھی سجانا چاہیے بڑی راتوں کی تعظیم کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر جیسے اجتماع کو سجاتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب کہ وہ نیت ہو کوئی اچھی. میں سادگی کا درس میں نے دیا، جو میں نے دینا تھا وہ دے دیا. تو بڑی راتوں کو بھلے سجائے، مسجدوں کو اگر وہاں کا عرف ہے تو وہاں کے پیسوں سے بھلے سجائے، جشن ولادت میں سجائیں، 11ویں شریف میں سجائیں، بزرگان دین کے عرس کے مواقع پر سجائیں. لیکن میرے دعوت اسلامی کے اجتماعات کو سادگی کے ساتھ رکھیں. میں شروع میں جاتا تھا نا جب یہ میرے ساتھ حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے، تو اس وقت بھی کوئی گیٹ لگا دیتے تھے اور گلیاں سجاتے تھے. میں منع کر کے مطلب ان کو سادگی پہ لایا تھا. اب یہ سارے میری محنت پر پانی پھیر دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.